الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمیں کبھی بھی کسی کو حقیر یعنی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، اور تکبر انتہائی نقصان دہ باطنی بیماری ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر یعنی گھٹیا سمجھے۔ اللہ پاک ہمیں عقل مندی نصیب فرمائے، تکبر کی آفت بلکہ تمام ظاہری و باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ خوب انسان کو کرتی ہے رسوا جب زبان بے لگام ہوتی ہے، گر تکبر ہو دل میں ذرا بھر سن لو جنت حرام ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ ہی رکھنی چاہیے۔ دیکھیے، اس واقعے میں ہمارے سامنے دو کردار ہیں، ان میں سے ایک تکبر کرنے والا اور دوسرا تکبر نہ کرنے والا۔ اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کے متعلق دل میں نفرت کے جذبات نہیں لانے چاہیے، کیونکہ اس کی نحوست سے زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اچھے اعمال، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، کیونکہ اچھے سوچ میں ہم اچھا بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم میں سے شاید ہر ایک کے پاس ماضی کی بہت ساری تلخ یادیں ہوں گی۔ ہماری زندگی کے کتنے ایسے واقعات ہوں گے جنہیں یاد کرتے ہیں تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے۔ کتنی ایسی یادیں ہیں جنہیں سوچ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، بعضوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہمارا یہ تلخ ماضی بھی ہمارے لیے سکون و اطمینان بلکہ ثواب آخرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس اس کے لیے سوچ مثبت بنانی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچی اور وہ بہت پرانی ہو گئی، مثلا کئی برس گزر گئے، اب دوبارہ کبھی وہ مصیبت یاد آنے پر انا للہ پڑھے تو اللہ پاک اسے وہی ثواب عطا فرمائے گا جو مصیبت آنے کے وقت ملا تھا۔ کیسی پیاری بات ہے، ہمارے ماضی کی وہ تلخ یادیں جو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر ہم اچھی سوچ اپنائیں، صبر سے کام لیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا ذہن بنائیں اور حدیث پاک میں بیان کردہ عمل کریں، تو جب جب ہمیں وہ تلخ یادیں آئیں گی اس وقت کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔